میں اس شعر کے ساتھ حضرت والا کو اسٹیج پہ بلانا، کرسی پہ بلانا چاہوں گا۔ خطابت کی دنیا پہ ہے حکمرانی، دلوں کو جگاتی ہے ان کی سحر البیانی، فدا ان کی تقریر پہ ہے یقیناً گلوں کا تبسم کلیوں کی جوانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ جمعیت علماء کے ضلع کے صدر محترم حضرت مولانا سید آصف صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ، ہمارے شہر ناندیڑ کے نائب قاضی شریعت حضرت مفتی عبدالرزاق صاحب، علماء، حفاظ کرام، معزز سامعین، مجھے اس بات کا بہت شدت سے احساس ہے کہ بہت دیر سے آپ بہت ساری گفتگو سماعت فرما رہے ہیں اور ابھی ہمیں صدر محترم کے خطاب سے بھی محظوظ ہونا ہے۔ مجھے حکم دیا گیا، اس لیے چند گزارشات عنوان کے تحت عرض کر دوں۔ سب سے پہلی بات، معاشرے کے اصلاح کے عنوان پر جمعیت کا یہ اقدام، جمعیت علماء کی یہ کوشش کیوں کر اس موقع پر شدت سے محسوس کی گئی ہے، اور جمعیت علماء پورے شہر میں اور پورے علاقے میں اصلاح معاشرے کے عنوان پر بیداری کی مہم چلا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر اس سلسلے میں ہم جمعیت کے ذمہ داروں کو پوچھنے سے پہلے ماحول کے اوپر، اپنے حالات کے اوپر، اپنے زندگی کے نشیب و فراز پر ایک طائرانہ نظر ڈالے، ایک سرسری توجہ فرما دیں، تو ہمیں خود محسوس ہوگا کہ جمعیت کا یہ عنوان کہ معاشرے کی اصلاح کی جائے، معاشرے کو درست کیا جائے، کتنا اہمیت کا حامل ہے۔ میں اس موقع پر صرف چند باتیں گزارشات کے تحت عرض کر دوں کہ معاشرے کی اصلاح کیسے ہوتی ہے، معاشرہ کسے کہتے ہیں، معاشرے کی اصلاح کیسے ہوتی ہے۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہم کو اس سے پہلے کہ اس گفتگو کو آگے بڑھائیں، پہلے یہ دیکھا جائے کہ حضور کے زمانے سے پہلے جو معاشرہ تھا، آج کے زمانے میں جو معاشرہ ہے، کیا اس زمانے کی برائیاں اور اس زمانے کی برائیوں میں کچھ مماثلت پائی جاتی ہے؟ اگر آپ حضور کے زمانے سے پہلے کی برائیوں کو دیکھیں تو میں بات کو مختصر بہت شارٹ انداز میں کہتا ہوں، حضور علیہ السلام کے زمانے سے پہلے جو کچھ برائیاں وجود میں آئی ہے اور اس معاشرے کو، اس سماج کو، اس سوسائٹی کو مورخین نے ایک مختصر لفظ سے یاد کیا ہے، وہ مختصر لفظ زمانہ جاہلیت ہے۔ ایک جاہل انسان سے، ایک بے وقوف انسان سے، ایک نادان انسان سے، ایک ان پڑھ انسان سے، ایک علم سے ناآشنا آدمی سے جو کچھ ہو سکتا ہے، ایک اندھے انسان سے، ایک بہرے انسان سے، ایک گونگے انسان سے، ایک عقل سے محروم انسان سے، معاشرے میں جو کچھ ہو سکتا ہے اس زمانے میں ہو چکا تھا۔ اگر ظلم و زیادتی کی بات کی جائے تو ایک مستقل وقت اس کے لیے چاہیے، بے حیائی کا تذکرہ کیا جائے
تو مکہ کی گلیوں میں اور خانہ خدا میں اللہ کے گھر کے اندر بے حیائی عریانی کا اتنا عام رواج تھا، ننگا پن اور عریانی کا معاملہ اتنا زیادہ تھا کہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے والے لوگ اپنے کپڑے اتارتے، بیٹی بھی اتارتی، باپ بھی اتارتا، ماں بھی اتارتی، بہنیں بھی اتارتی، اور سب مل کر ننگا طواف کیا کرتے تھے۔ اتنی بے حیائی عام تھی میرے بھائیوں۔ اس زمانے کے اندر اگر قتل و غارت گیری کی بات کی جائے، بے تحقیق خون چاٹنے کی بات کی جائے، ایک ایک واقعہ اتنا تفصیلی ہے کہ آج کی رات اس عنوان کو بیان کرنے کے لیے ناکافی ثابت ہو سکتی ہے۔ میں اس سلسلے میں گفتگو نہ کروں، صرف یہ کہوں حضور کی بعثت سے پہلے زمانے کا اتنا بدترین حال تھا، اتنا خطرناک اور اتنا شرمناک واقعہ اس زمانے میں پایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کو لمحوں کے اندر، مہینوں کے اندر، چند سالوں کے اندر ایسا بدل دیا، زمانے نے ایسی کروٹ لے لی کہ مورخین نے جس زمانے کو زمانے جاہلیت کہا ہے، اس زمانے کو حضور کی زبان نے کہا خیر القرون قرنی، سارے زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ آدم سے لے کر میرے زمانے تک، میرے زمانے کے بعد سے لے کر قیامت تک کے لیے جتنے زمانے آئیں گے، کسی زمانے نے ایسی فضیلت اور ایسا بلند مقام نہیں پایا جتنا میرے زمانے نے پایا۔ خیر القرون قرنی، سارے زمانوں سے بہتر میرا زمانہ ہے۔ جس زمانے جاہلیت کو جس انداز میں مورخین نے بیان کیا تھا، اس زمانے کو صرف تھوڑے سے عرصے میں کتنے سال 40 سال کی عمر میں حضور کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ 13 سال مکہ المکرمہ میں حضور نے بتائے، پھر مدینے میں تشریف لائے، حضور نے 10 سال وہاں گزارے۔ 23 سال کا مختصر عرصہ ہے، مکہ کے 13 سال، مدینے کے 10 سال، لیکن مکہ کے 13 سال تو بڑے کشمکش میں گزرے ہیں۔ مدینے کے 10 سال میں حضور علیہ السلام کے ذمے ایک بڑا کام تھا۔ حضور علیہ السلام نے یہ 23 سال کے اندر ایسی محنت انجام دی اور ایسے اصول دنیا والوں کے سامنے رکھے کہ زمانے نے ایسی کروٹ لی کہ زمانے جاہلیت خیر القرون بن گیا۔ ذلت میں پڑی ہوئی قوم عروج پر پہنچ گئی، جس کے اوپر کوئی حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہ تھا، وہ دنیا کے مقتدا بن گئے۔ میرے بھائیوں، بے حیائی، عریانی، ننگا پن، زناکاری، بدکاری، اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا کہ ایک بیٹا اپنے سگی ماں سے باپ کے انتقال کے بعد نکاح کر لیتا۔ اپنا بیٹا، اس کی کوکھ سے پیدا ہونے والا بیٹا اپنے ماں سے نکاح کر لے، کتنی شرمناک بات ہے، کتنی بے حیائی کی بات ہے، کتنا معاشرہ بگڑ چکا تھا۔ لیکن حضور علیہ السلام نے 23 سال کے اندر ایسی محنت، ایسے اصول، ایسے اقدامات امت کے سامنے، انسانیت کے سامنے پیش کیے کہ جس بیٹے کی نگاہ ماں کی طرف بے حیائی کی پڑتی تھی، وہ بیٹا اب اتنا شرمسار ہو گیا، اتنا پاک دامن ہو گیا، اب اس کی نگاہ ماں کے قدموں پہ پڑتی ہے کہ میری جنت ماں کے قدموں کے اندر موجود ہے۔ میرے بھائیوں، اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ موجودہ زمانے میں، حضور کے زمانے سے پہلے ایسے حالات تھے، بیٹیوں کو درگور کیا جاتا تھا
کہ آج کے زمانے میں نہیں کیا جاتا. میں قصے کہانیاں نہیں سناتا. ناندیڑ کا واقعہ ہے، ناندیڑ کا واقعہ ہے. گورنمنٹ کو ایک رول، ایک قانون پاس کرنا پڑا، سونوگراف کرنے کے اوپر پابندی لگانی پڑی. کیوں؟ اس لیے کہ موجودہ زمانے میں بھی وہ زمانے جاہلیت کی ذہنیت رکھنے والے لوگ آج بھی موجود ہیں، اپنے بچیوں کو زندہ درگور کرنے والے، زندہ دفنانے والے. مجھے وقت کی نزاکت کا لحاظ نہ ہوتا تو میں ایک ایک واقعہ حوالے کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا. عزیز دوستو، آج کے زمانے میں، حضور کے زمانے میں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. آج کے زمانے میں بچیوں کو زندہ مارا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے. اس زمانے میں زمانے جاہلیت کا نام دے کر لوگوں نے قتل و غارت گری عام کی تھی. آج سائنس اور ٹیکنالوجی کا نام دے کر قتل و غارت گری عام نہیں ہے. اس زمانے میں بڑوں کی عزتیں نہیں کی جاتی تھی. آج کے زمانے میں کیا نوجوان نسل بڑوں کی بے ادبی نہیں کر رہی ہے؟ اس زمانے میں ماں باپ کے حقوق کو پامال کیا جاتا تھا کہ آج کے زمانے میں مائیں آہیں نہیں بھر رہی ہے، باپ در در کی ٹھوکریں نہیں کھا رہا ہے. معاشرہ سلگ چکا ہے، معاشرہ بد سے بدتر ہو چکا ہے. اگر اس زمانے میں اللہ کے گھر کی بے ادبی کی جاتی تھی کہ آج کے زمانے میں مسجدوں کی بے ادبی نہیں کی جاتی ہے. گھر کا ماحول اس زمانے میں بد سے بدتر تھا کہ آج کے زمانے میں ہمارے گھروں کا حال بد سے بدتر نہیں ہے. میں ایک بات کیا کہوں، اس زمانے میں شرک تھا، آج کے زمانے میں شرک ہے. اس زمانے میں اللہ کے علاوہ لوگ دو غیر اللہ کے سامنے اپنے سروں کو جھکایا کرتے تھے. کیا آج غیروں کی بات نہیں کرتا، مسلمان اللہ کے نام کو ماننے والے، اللہ کو ماننے والے، رسول اللہ کو ماننے والے، شرک کی اتنی قسمیں ہمارے درمیان میں مروج ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں، ہمارے پاس میں ہاتھ کھجاتی ہے، ہتھیلی کھجاتی ہے، ہم کیا بولتے ہیں؟ ارے بھائی معلوم ہے کہ نہیں؟ پیسے آتے. سیدھی آنکھ پھڑپھڑاتی ہے، کام بنتا ہے. الٹی آنکھ پھڑپھڑاتی ہے، کام بگڑ جاتا ہے. پیر کھجاتا ہے، سفر کو جانا ہے. بارات کی گاڑی جا رہی ہے، انڈا رکھ رہے ہیں، مصیبت اس پہ چل جاتی ہے. اور نوشا کے ہاتھ میں کٹیار ہے، کٹیار پہ وہ لیمبو ہے. میں نے پوچھا ایک نوجوان سے، یہ کیوں؟ بولے یہ کٹیار ہے. کہا کہ نظر نہ لگے، بھلاوے کی اولاد ہے، کالا کلوٹا ہے، اس کو کون نظر لگائے. لیکن اس کے بارے میں اس کا بھی نظریہ، اس کی بھی سوچ کہ باپ نے، ماں نے، خالہ نے ہاتھ میں کٹیار اس لیے دی کہ کوئی نظر نہ لگے، کوئی نظر نہ لگے. میں علماء کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر کسی کا نظریہ عقیدہ یہ ہے کہ سیدھی آنکھ پھڑپھڑائیں تو کام بنے گا، ہاتھ کھجا رہا ہے تو پھر پیسے آئیں گے، پیسے آئیں گے. اگر اس کا نظریہ بلی سامنے سے گزر جائے، کام بگڑنے کا نظریہ ہے، تو اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنا پڑے گا. اس کا ایمان اس کے پاس موجود نہیں ہے. ہمارا معاشرہ اللہ حفاظت فرمائے بڑا خطرناک ڈگر پہ چل پڑا ہے. بہت ہی پیچیدہ مسائل سے دوچار ہے، بہت ہی پیچیدہ مسائل سے دوچار ہے. عورتوں کا مسئلہ ایک مستقل مسئلہ، مردوں کا مسئلہ ایک مستقل مسئلہ، بچوں کا مسئلہ اتنا خطرناک، گالی گلوچ، مسائل، پریشانیاں، مصیبتیں اتنی ہیں. اگر اس کو بیان کرتے چلے جائیں تو پھر وقت لگ جائے گا. مسئلہ یہ ہے، حضور کے زمانے میں اتنا ظلم و زیادتی، بے حیائی، عریانی تھی. آج کے زمانے میں بھی، سائنس اور ٹیکنالوجی کے زمانے میں، جدید دنیا کے اندر بھی اس طریقے کی بے حیائی، اس طریقے کے گناہ مروج ہے، موجود ہے. اب حضور نے جس نہج پر، جس طریقے پر معاشرے کو سدھارا ہے، اگر ہم سب یہاں پر بیٹھنے والے سب سن رہے ہیں نا میری بات،
اتنے بیٹھنے والے اگر دل میں تہیہ کرے، اے اللہ جس محج پر، جس اصول پر، جس ترتیب پر، جس راستے پر پیارے آقا نے 23 سال کے اندر مکہ اور مدینہ، عرب اور عجم کی دنیا کو بدل دیا، نقشے کو بدل دیا، اے اللہ تو توفیق دے، تو ہمت دے، تو حوصلے دے۔ ہم یہاں سے جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ہر ایک نیت کرتا ہے اے اللہ ان اصولوں کے پیش نظر انشاءاللہ ہم اپنے معاشرے کو سدھارنے کی کوشش کریں گے، سب انشاءاللہ۔ ارادے آسان ہیں، میدان میں عمل میں اترنا ذرا مشکل ہے۔ سب سے پہلے جس بنیاد پر پیارے آقا نے معاشرے کی اصلاح فرمائی تھی، آپ کو معلوم ہے وہ کون سا بنیادی اصول ہے؟ حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے معاشرے کی اصلاح فرمائی تعلیم اور ایجوکیشن کی بنیاد پر۔ سچر کمیٹی رپورٹ ہماری بدحالی کو بیان کرتی ہے۔ دینی تعلیم کے اعتبار سے اللہ معاف فرمائے، میں چرچے میں نہیں لاؤں، دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے ہمارا حال کتنا غیر ہے۔ معاشرہ اس وقت تک سدھر نہیں سکتا جب تک کہ معاشرے کے اندر اصلاح معاشرے کے لیے ایسے افراد کھڑے نہ ہو جائیں، یا ایسے افراد ہمارے معاشرے میں پیدا نہ ہو جائے جو تعلیمی یافتہ نہ ہو۔ تعلیمی یافتہ ہونا ضروری ہے، ایجوکیٹڈ ہونا ضروری ہے۔ دین کی تعلیم، دنیا کی تعلیم ہم لوگوں کو حاصل ہونا بہت ضروری ہے۔ میری آپ کی ہم فکر نہ کریں، کم سے کم آنے والے ان بچوں کی فکر کریں، ان بچوں کی فکر کریں۔ اللہ کی قسم اگر ہم نے ان بچوں کی فکر نہ کی تو پھر یاد رکھ لیجئے ہم جتنی بدحالی کے شکار ہیں اس سے کہیں زیادہ مسائل اور پریشانی سے دوچار یہ نسلیں ہوگی۔ اس لیے سب سے بنیادی اصول کون سا ہے؟ تعلیم کے اعتبار سے۔ اس لیے ہم سب مل کر انشاءاللہ تعلیم کی بیداری پر توجہ دیں گے انشاءاللہ۔ اپنے بچوں کو، اپنے اطراف کے بچوں کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو، اور علم حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر کی تحدید نہیں ہے، آپ آخری عمر تک علم حاصل کر سکتے ہیں۔ بہرحال ایک بنیادی چیز یہ ہے۔ دوسری چیز جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی اصلاح فرمائی وہ عقیدے کے لائن سے ہے، وہ ایمان کے لائن سے ہے۔ ہمارے گھر کا ہر فرد، ہمارے معاشرے کا ہر آدمی یقین کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے اتنا مضبوط ہو جائیں کہ دنیا کے چند ٹکے نہیں بلکہ دنیا بھر کے سونے کو اس کے خدمت میں پیش کر دیا جائے تب بھی وہ ایک ذرے کے برابر، ایک لمحے کے برابر ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو۔ یہ ایمان کی بنیادی محنت۔ میں بہت مختصر میں وقت کے اعتبار سے، چونکہ وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے اور حضرت مولانا کو بھی سننا ہے، میرے ذہن میں اور بھی چند باتیں تھیں جو حضور کی سیرت کے روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، لیکن وقت کے اعتبار سے میں بات کو طول نہ دیتے ہوئے انہی چند بے ربط باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور کبھی موقع ملے تو انشاءاللہ سیرت کے عنوان سے ہمارا معاشرہ کیسے سدھرے اور ہم کیا کیا کام کر سکتے ہیں اور ہمیں کس طریقے سے کام کرنا چاہیے اس سلسلے میں گفتگو ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔